بزم نبی کی آنکھ کا تارا علی علی۔ اس میں میر تکلم نے غالباً کہا ہے اسی بحر میں، اور میر حسن نمیر نے بھی پڑھا ہے، اور اثر ترابی صاحب نے بھی، تو میں نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ بزم نبی کی آنکھ کا تارا علی علی، مشکل میں انبیاء نے پکارا علی علی، حرمل ذرا سنبھل کے پرکھنا صغیر کو، حرمل ذرا سنبھل کے پرکھنا صغیر کو، کم سن جسے تو سمجھے ہے سارا علی علی، کم سن جسے تو سمجھے ہے سارا علی علی، اور کشتی میری ولا کی ڈوبے گی کس طرح، کشتی میری ولا کی ڈوبے گی کس طرح، موجوں کی دھڑکنوں پہ ہے لکھا علی علی، موجوں کی دھڑکنوں پہ ہے لکھا علی علی۔ اور اسی کے ساتھ ہی ذاکر اہل بیت شاعر آل ابا جناب آصف کمال حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جلوہ افروز ممبر ہوں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ سارے مل کے پڑھو اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ، حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب در بطول کا مجھ کو شعور دے، آنکھوں کو کربلا کی زیارت سے نور دے، کچھ اور دے نہ دے تیری مرضی ہے کبریا، مجھ کو علی ولی کی مودت ضرور دے، بے شک محل نہ دینا منافق کے شہر میں، کٹیا ہی دے دے مجھ کو مگر اس سے دور دے، رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ جی انشاءاللہ 7 مارچ بھائی کے ہاں حاضری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب تقربت بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہر تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہر والجلی، یا قاہر اللدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات۔ جس بندے کو یقین ہے کہ بدن میں جو طاقت ہے وہ آل محمد کا صدقہ ہے، پوری طاقت سے بلند ترین صلوات پڑھو اللہ۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں، کائنات کا خالق وجہ اللہ کو حسنین جیسے بیٹے عطا کرنے والا اللہ،
بطول کو علی کے لیے اور علی کو بطول کے لیے بنانے والا خالق۔ آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ سارے آمین کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ سبحان اللہ جی، اس سے بڑی دعا ہی نہیں۔ مالک جلد از جلد ہمارے پردے والے وارث کا ظہور فرمائے۔ مالک جتنے مومنین موجود ہیں یا غیر موجود ہیں، تمام کی دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے۔ آخری مجلس ہے بظاہر اس سلسلے کی، آج تیسری مجلس۔ مالک تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میں بیمار ہوں، مالک مجھے شفائے کلی عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب بیمار ہیں، مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ ان مومنین میں سے جتنے مومنین بیمار ہیں، جو حاضر نہیں، جو ان میں سے بیمار ہیں، مالک تمام کو شفا عطا فرمائے۔ مالک جن کے پاس رزق کی کمی ہے انہیں وسیع لنگر حسین عطا فرمائے۔ مالک ہمیں اتنا رزق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر حسین کا اہتمام کریں۔ مجلس کی قبولیت کے لیے سارے مل کے بلند ترین صلوات پڑھو۔ اللہ کوشش کرو سارے ایک ایک قدم آگے آ جاؤ، سجیو کھبیو سامنےو سارے۔ اے بانو تھوڑا گیا ماشاءاللہ۔ اجازت ہے جی بھائی جان؟ محمدیہ کالونی ہے نا؟ 109 شمالی 7 مارچ بھائی جان کے پاس انشاءاللہ بانی مجلس کی حیثیت سے حاضری ہوگی۔ عقل میں جو نہ سمائے وہ علی ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ جی۔ عقل میں جو نہ سمائے وہ علی ہوتا ہے۔ میں ویکھنا ہے کیڑے بندے دا مجلس ذہن ہے تے کون سا بندہ ذہنی طور پہ مجلس سے باہر ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ عقل میں جو نہ سمائے وہ علی ہوتا ہے، رب جسے خود سا بنائے وہ علی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر جی بھیا جی، صدقے ہاتھ چاہو حیدری۔ عقل میں جو نہ سمائے وہ علی ہوتا ہے۔ انہیں فتوہ بھی لگ جانا ہے تو فتوہ گھر پہنچن تو پہلے واٹس ایپ تے آ جاتا ہے، تیرے نال مک لینے ہاں، مکی مکنا تسی علی تو بڑے تے نہیں نا۔ میں گل کرنے لگا عقیدہ مل جائے تو میرے نال بولنا ہے۔ عقل میں جو نہ سمائے وہ علی ہوتا ہے، رب جسے خود سب بنائے وہ علی ہوتا ہے۔ رات معراج کی اللہ جسے پردے میں اپنی مسند پہ بٹھائے وہ علی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر جی، صدقے جاؤ جی، صدقے بس دے رو جی، بس دے رو جی مالک جی 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 جی۔ رات معراج کی اللہ جسے پردے میں اپنی مسند پہ بٹھائے اپنی مسند۔ اچھا جی ملک صاحب ممبر تے کھلوتا رستے جو مصرے ہوئے نے تے میں پڑھن لگا، جے میں ڈائری تے نہیں لکھے، میرے دل دی تختی تے لکھے ہوئے نے تے میں تو ہنوں پہلی باری سنان لگا۔ رستے جو گڈی جو ہوئے نے تے میں سنان لگا، اللہ کرے میں صحیح پڑھ لما، مالک تو ہنوں سلامت رکھے۔ میرے علی کی مودت سے جو بشر ہے پرے، ہمیں غرض نہیں اس سے کہ وہ جیے یا مرے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارے ہاتھ چاہو رضو حیدری۔
مودت سے جو بشر ہے پرے جڑا نہ بولیا میں آکھاں گا کہ اس غریب نو پتہ کو نہیں مجلس سنی تھی کہ میں انہوں میری غلطی سمجھ ہی نہیں آئی میرے علی کی سلطان الذاکرین میرے علی کی مودت سے جو بشر ہے پرے ہمیں غرض نہیں اس سے کہ وہ جیے یا مرے قسم خدا کی خدا کا نمک حرام ہے وہ خدا کا نمک قسم خدا کی خدا کا نمک حرام ہے وہ خدا کا رزق جو کھا کر علی علی نہ کرے اللہ ہو جی بسم اللہ حیدری او جی بسم اللہ بابا چاچا بشیر مالک مسجد رکھ دعا کرو سارے مل کے دعا کرو جناب ملک غلام عباس بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے سرگودا کی عزاداری میں ایک بہت بڑا نام ہے بڑا خوبصورت نام ہے اور مجلسوں کی زینت ہیں ماتمی دستوں کی زینت ہیں سنگتوں کی زینت ہے ہر جلوس کی زینت ہے مالک انہیں شفا عطا فرمائے مالک انہیں سلامت رکھے قسم خدا کی خدا کا نمک حرام ہے وہ خدا کا رزق جو کھا کر خدا کا رزق جو کھا کر چاچا بشیر ایک مصرع اور بالکل نما پڑھا لگا علی کے بغض کا جس شخص پہ لبادہ ہے بس اس غریب پہ ماں کا اثر زیادہ ہے جو نہیں بول سکا وہ بولتا ہی نہیں ہے جو نہیں بولا وہ بولتا ہی نہیں جی جی حیدری جڑے بندے دا ہاتھ ٹھیک ہے وہ بلند ہونا چاہیے حیدری جی بھائی جی 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 نوکر جو اچھا جی بسم اللہ اچھا جی ٹھیک تشریف رکھو علی کے بغض کا جس شخص پہ لبادہ ہے بس اس غریب پہ ماں کا اثر زیادہ ہے حدیث سرور عالم ہے کبریا کی قسم علی کا جو بھی ہے منکر حرام زادہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی بھائی چاچا جی جی بسم اللہ اعلیٰ ہے کون کون علی ہے کون کون اعلیٰ ہے کون کون علی ہے کون کون جسے بخشے حیدر اچھا اعلیٰ ہے کون کون علی ہے کون کون حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون واہ واہ نعرہ علی کا لگا کے دیکھ تو حیدر کا تیرے بتائیں گے حلالی ہے کون اور مولا دی قسم ہے ایک بندہ بھی چپ رہ گیا تو میں پڑھن لگا میری محنت سیدہ دی عطا ہے تو بندہ ایک بھی چپ رہ گیا تو میں تکلیف ہو جانی ہے مرتضیٰ کے نام کی تاثیر سے میرے پسر کھیلنے کی عمر میں سجدوں پہ راضی ہو گئے جب پتہ ان کو چلا کہ ہے نمازوں میں علی بس اسی دن سے میرے بچے نمازی ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی بھائی جان جی صدقے جاواں جی صدقے جاواں ہاتھ چاہو سارے رل کے حیدری جی بھائیہ جی میں نوکر جو ہاں لکھوری بھائی جان جی لکھوری جی بسم اللہ چاچا بشیر جی 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 میں پڑھ دینا میں وہ بھی پڑھ دینا اے طالب علم مدرسے دا مالک انہوں سلامت رکھے ذاکر بھی ہے تو میں ایک پچھے ہزارہ ثانیہ ہزارہ تو انہوں پتہ ہے سارے انہوں تسی روڈ تے بیٹھے رہے ہو میں ایک گل کیتی سی جاندہ پڑھ دے وہ گل بھی کرو تو میں وہ گل کر دینا میں نے کہا تھا مجھے ڈر ہے ایک لفظ ہے سرکار سرکار کے معنی کیا ہے حکومت گورنمنٹ کو سرکار کہتے ہیں یہ اسی لیے کہتے ہیں فلاں سرکاری ٹیچر سرکاری سکول وہ سرکار سے ہی سرکاری ہے میں نے کہا تھا مجھے ڈر ہے تیری مقتل نہ یہ سرکار بن جائے جی 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 جی
سرکار زو مانی میں نے یوز کیا ہے. اب غازی دی قسم ہے جڑا بندہ نہ بولیا پھر بولتا ہی نہیں. میں نے اس سے کوئی گلا نہیں. میں نے کہا تھا مجھے ڈر ہے تیری مقتل نہ یہ سرکار بن جائے, علم عباس کا اٹھے تو وہ تلوار بن جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی بھائی جان, حیدری مجھے ڈر ہے تیری مقتل نہ یہ سرکار بن جائے, علم عباس جو بندہ نہ بولا. مجھے غازی کی قسم میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, مجلس داد کے لیے نہیں ہے, مجلس آل محمد کی خوشنودی کے لیے ہے کہ آل محمد راضی ہو جائیں. لیکن تم بول کے تائید کرتے ہو کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور ذاکر ٹھیک پڑھ رہے ہیں. اگر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں تو پھر میرے ساتھ بولنا, مجھے ڈر ہے تیری مقتل نہ یہ سرکار بن جائے, علم عباس کا اٹھے تو وہ تلوار بن جائے. یزید وقت سے حیدر کہو رو کے ستم گردی, کہیں ایسا نہ ہو ہر ماتمی مختار بن جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیری نسلوں دی خیر ہوئے, جو ہاتھ بلند ہو سکتا ہے بلند ہونا چاہیے. حیدری جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی صدقے, جی بیٹا سلامت رہو, جی لکھوری مالک سلامت رکھن. محمد کے شہر میں تو نے دل دکھایا, ٹھیک ہے رسول کا کس منہ سے جا رہے ہیں محمد کے شہر میں. ملنگے نا ازادارے ماتمیے مومن علی ولی اللہ پڑھنا رہا ہے, یہ محمد کے شہر کی بات کر رہا ہے. آؤ میں اللہ کے گھر کی بات کرتا ہوں. علی کا بغض ہے کافی تمہاری دوزخ کو, علی کا پیار میری بخششوں کی پرچی ہے. ہائے 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 ہائے. غازی دی قسم ہے جڑا بندہ ایتھے امیر بن کے ہوندا ہے اس تو بڑا غریب ہی کوئی نہیں. جڑا بندہ ایتھے غریب بن کے بندا ہے اس تو بڑا امیر ہی کوئی نہیں. جڑا بندہ اپنی عمارت دی وجہ تو ہاتھ نہیں چاہندا وہ نہ چاہے. جڑا حسین دا کمی ہے چوتھے مصرے تے اس دا ہاتھ بلند ہونا چاہیے. علی کا بغض ہے کافی تمہاری دوزخ کو, علی کا پیار میری بخششوں کی پرچی ہے. بغیر حب علی تم جو حج پہ جاتے ہو, خدا کے گھر کی قسم یہ فضول خرچی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی بھائی جان, جی صدقے, اچھا ہو بھائی جان. حیدری نوکراں, جی لکھوری, جی تو ہڈی کیا بات ہے جی آپ کی. میں لکھوری پڑھ دینا, میں اچھا بغیر حب علی تم جو حج پہ جاتے ہو, خدا کے گھر کی قسم یہ فضول. ان ایک شعر ہی تھی, آ گیا پڑھ لما, پڑھ دیا. حرم میں کہتا ہے اللہ علی کے منکر سے, میرے حرم سے نکل جا عبادتیں لے کر. اور یار کی ہو گیا کس ہو دے تو سردی لگی ہوئی ہے, اتنی سردی تے ہے نہیں, آج دھوپ بھی نکلی ہے, دھند بھی کونی سی, اتنی تے سردی نہیں تے شام ہونے والی ہے, ہن تے بالکل موسم کھل گیا. تو انہوں بولنا چاہیے سی غازی دی قسم ہے جڑا بندہ اگلے مصرے تے چپ ہو گیا, میں قبر دیے کدھا تک دکھی جاواں گا. سرگودے میری گل ضائع ہو گئی سی. حرم میں کہتا ہے اللہ علی کے منکر سے, میرے حرم سے نکل جا عبادتیں لے کر. علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ لوٹتا ہے مصلی سے لعنتیں لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. صدقے مرشد مہربانی. حیدری آپ کی کیا بات ہے, آپ جیو, آپ سلامت رہو, مولا تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے. علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ اچھا علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ لوٹتا ہے مصلی سے لعنتیں لے کر. ہن ویکھی میرے پاسے پہن کے جوتیاں, اللہ محمد سے کہہ رہا تھا پہن کے جوتیاں آ جاؤ عرش پر, لیکن
در بطول پہ جانا اجازتیں لے کر۔ ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی بسم اللہ، جی صدقے جاواں، جی صدقے جاواں، جی بھائی جان تسی کی تو چپ دی مور لگی ہوئی ہے، کیوں نہیں بولے تسی؟ غازی دی قسم ہے میں تسی بول پوندے تو میں شعر نہیں سی پڑھنا، اور شعر میں تہاڈی نظر کر رہا پہن کے جوتیاں آ جاؤ عرش پر، لیکن در بطول پہ جانا اجازتیں لے کر، یہ اختیار بھی بخشا میرے علی نے اسے، گلی میں بیٹھا ہے بہلول جنتیں لے کر۔ جی بسم اللہ، جی نوکر جو حیدری، جی 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 یہ اختیار بھی بخشا میرے، ایک قافیہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، گلی میں بیٹھا ہے بہلول جنتیں لے کر، حبیب اکبر و قاسم جناب اور غازی حسین آئے ہیں کربل میں وحدتیں لے کر۔ بسم اللہ، جی نوکر جوان، جی نوکر جوان، جی 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 لکھوری جی، حبیب اکبر و قاسم۔ اچھا چلو اس تو اتے چلیے، میں گل کھول نہیں سکتا تو ہنوی پتہ ہے تو میں نوی پتہ ہے، حبیب اکبر و قاسم جناب اور غازی حسین آئے ہیں کربل میں وحدت لے کر۔ غازی دا واسطہ میری گل ضائع نہ کر دے جے، وہ جس کا تخت ہو سدرا پہ کون سے بھی پہلے، وہ جس کا تخت ہو سدرا پہ کون سے بھی پہلے، کرے گا کیا وہ زمینی خلافتیں لے گا؟ جی بسم اللہ۔ مالک جنت دے حسن حسین دو میں سار غیران دے داتے جھکائے جانے، مالک جنت دے حسن حسین دو میں اچھا سار غیران دے داتے جھکائے جانے، جلیا جڑے آپ محتاج دے جنتاں دے تو انہاں نو پیر بڑھائی جانے، انجا مارا دے انجا کراس کر کے یارا دنیا تو ایوے لوائی جانے، نوکر پوڑا نوکر جڑی دو کرے روڈ بجائی جانے۔ ایک لمحہ میرے پاس ایک میں اور گل تو کی تھی تے گل میری بھی سننا، دین کے دشمن شرمندہ ہیں اور اساسے جیت گئے، لاکھوں معاویہ زادوں سے سرور کے نواسے جیت گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ملک غلام باسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ 10 محرم تھی شاہگوڑ شہر کا چوک تھا، کم از کم 30,000 بندے، 10 محرم سنی شیعہ میرے سامنے تھے، میں نے چوتھا مصرع پڑھا اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی بندہ زمین پہ بیٹھا رہو میری بات ضائع نہ ہو جائے۔ دین کے دشمن شرمندہ ہیں اور اساسے جیت گئے، لاکھوں معاویہ زادوں سے سرور کے نواسے جیت گئے، اور لکھنا پڑا ہے دشمن کو بھی اپنے قلم سے کربل میں، بہتے دریا ہار گئے ہیں اور پیاسے جیت گئے۔ ہائے 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 اللہ اکبر اللہ حیدری۔ بہتے جی 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 بہتے دریا ہار گئے ہیں، چلا پھر کعبے کو جھکے پر کعبے کے مسجود کو سر خم کیوں نہ کیا؟ مصرع ضائع کیا آپ نے؟ کعبے کو جھکے پر کعبے کے مسجود کو سر خم کیوں نہ کیا؟ اللہ کی تسبیح تو پڑھی، دم حیدر دم دم کیوں نہ کیا؟ تیری مرضی دی گل ہے یار،
تہاڈی مرضی دی گل ہے، جڑا نہیں بولدا اس غریب دا بولن مقدر ہے ہی نہیں، میں کی کراں؟ کعبے کو جھکے پر کعبے کے مسجود کو سر خم کیوں نہ کیا؟ اللہ کی تسبیح تو پڑھی، دم حیدر دم دم کیوں نہ کیا؟ جاگو دوزخ میں پہنچ کے سب مفتی یہ کہہ کے بہت پچھتائیں گے، کتنے اعمال کیے ہم نے، شبیر کا ماتم کیوں نہ؟ شرائکی چل میں ایک مشرہ میں پڑھ دینا ہون اس تو اگر کچھ نہ کی ٹھیک ہے۔ خطبہ میں امام حسین دا لکھیا سرائکی سے بڑا وائرل ہویا، پورے ملک دے ذاکرہ پڑھے ہیں، کلام شاعر با زبان شاعر۔ اج میرے کو سنو 9 لاکھ دے سامنے کھلو کے امام حسین بادشاہ گل کی تھی۔ امام حسین کہتے ہیں آدم تو گھن کے میسر تائیں ہر دور زمانہ ساڈا ہے۔ جی 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 بڑے خاص لمحات ہیں جن لمحات میں مولا نے مجھے یہ خطبہ عطا کیا ہے۔ میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، حسین فرماتے آدم تو گھن کے میسر تائیں ہر ایک مصر ہے تے تہاڈی نظر کرن لگا تے ہر بندے بولنا ہی نہیں، جڑا بندہ بولیا غازی دی قسم ہے میدان محشر میں حسین کے سامنے اسے سلام کروں گا کہ تو نے میری بات سنی تھی اور ضائع نہیں کی تھی۔ آدم تو گھن کے میسر تائیں ہر دور زمانہ ساڈا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں توحید جنہاں دا پردہ ہے وہ صرف گھرانہ ساڈا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی بسم اللہ جی اچھا حیداری آدم تو گھن کے میسر تائیں ہر دور زمانہ ساڈا ہے، توحید جنہاں دا پردہ ہے وہ صرف گھرانہ۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا حسین یہ دیکھ 9 لاکھ بندے ہیں، یزید کا دسترخوان ہے، نہ پانی کی کمی ہے نہ کھانے کی کمی ہے۔ حسین فرماتے ہیں تو زمین کی بات کرتا ہے، ساڑھے در تے فرشتے آندے ہیں اتھو روٹیاں لے کے جاندے ہیں۔ ہائے 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 ساڑھے در تے فرشتے حسین کہتے ہیں تو زمین کی بات کرتا ہے، ساڑھے در تے فرشتے آندے ہیں اتھو روٹیاں لے کے جاندے ہیں۔ میری ماں دیاں روٹیاں عرشاں تے جڑے نہیں کھاندے او کھاندے ہیں۔ میری ماں دیاں روٹیاں عرشاں تے جہڑے نہیں کھاندے اوہ کھاندے ہیں۔ حسین پہ فرمائیں دن توحید دے دسترخوان تے بھی عرشاں تے کھانا۔ ہائے ہائے حیدری سبحان اللہ۔ جی جی یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ غلام باس بھائی کہہ رہے ہیں 3 روٹیاں اس میں جناب فضا کی ہیں، 3 روٹیاں جناب۔ اب میں کیا کروں، بات اب یہاں تک آگئی ہے اور آدم سے کہا تھا کپڑے اتار کے جاؤ، حسین نے منگوا لیے، حسن نے منگوا لیے، بطول نے منگوا لیے، اور فضا کو کون سمجھے؟ ابو ذر نے کہہ دیا مولا، میں نے فضا سے پوچھا ہے کہ مولا کہاں ہے؟ اس نے کہا عرش پہ ہیں، آپ زمین پہ بیٹھے ہیں۔ علی نے کہا ابو ذر میرے قریب آ، ابو ذر قریب آیا، علی نے کہا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ، ابو ذر نے دیکھا، علی نے کہا بتا میں کہاں ہوں؟ مولا پہلے آسمان پہ، اب کہاں ہوں؟ دوسرے آسمان پہ، اب کہاں ہوں؟ تیسرے آسمان پہ، اب کہاں ہوں؟ چوتھے آسمان پہ، اب کہاں ہوں؟ 5ویں آسمان پہ، اب کہاں ہوں؟ 6ٹھے آسمان پہ، اب کہاں ہوں؟ 7ویں آسمان پہ۔ علی فرماتے اب کہاں ہوں؟ پردہ معراج میں، اب کہاں ہوں؟ پردہ توحید میں، اب کہاں ہوں؟ رزق تقسیم کر رہے ہیں، اب کہاں ہوں؟ موت تقسیم کر رہے ہیں، اب کہاں ہوں؟ حیات تقسیم کر رہے ہیں، اب کہاں ہوں؟ محمد سے ملاقات کر رہے ہیں، اب کہاں ہوں؟ اللہ کے پردے میں ہے۔ علی فرماتے ہیں تو پھر بتا میں کہاں ہوں؟ ابو ذر کہتا ہے مولا آپ آسمان پہ ہیں۔ علی فرماتے ہیں تو پھر فضا سے الجھان نہ کر، جو شاید تو نے میری انگلیوں کے درمیان دیکھی ہے فضا گھر بیٹھ کے دیکھ لے۔ جی صدقے دعویٰ
جی صدقے جاواں جی بسم اللہ جی بسم اللہ توحید دے دسترخوان تے بھی عرشاں تساں پتہ نہیں کہ پڑھا چھوڑیا میرے تو توحید دے دسترخوان تے بھی عرشاں تے کھانا ساڈا ایک بندہ آگے اس نے کہا تعارف حسین فرماتے سفیان تو آڈا سایہ ہے میرا پیو عمران دا جایا ہے نا غازی دی قسم میری آیت کوئی نہیں تیرا ضمیر بولے تو بولی ورنہ دادی کوئی نہیں اس نے کہا تعارف حسین کہتے ہیں یاد رکھ سفیان تو آڈا سایہ ہے میرا پیو عمران دا جایا ہے اور تسی ساڑے نال نہیں لڑ سکتے اسا آدم آپ پڑھایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سارے ہاتھ چاہو حیدری جڑا بندہ ٹکر علی دا کھاندے ڈوئے ہاتھ بلند کرے حیدری سفیان تو آڈا سایہ ہے پپو جی مولا تو انہوں سلامت رکھے سفیان تو آڈا سایہ ہے میرا پیو عمران دا جایا ہے تساں ساڑے نال نہیں رل سکدے اساں آدم آپ بڑھایا ہے جندھے صدقے دنیا خلق تھئی او جگتے نانا آئے ہائے 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 او جگتے آئے میرے پاس ویکھنا ہے کہ مصرع تو انہوں سنان لگا تو اڈی گل کر رہا او جگتے نانا ہون میں معراج تے جان لگا تو انہوں فضائل دی معراج تے لے کے جا رہے ہیں تے تھوڑا آجا تسی بھی نال رلو میری انگلی پکڑو تے آؤ فضائل دی معراج تے چلیے او جگتے نانا ساڑا ہے عباس کا مولا کہہ رہے ہیں اسا رب دی رضا تے راضی جاں اتنا احساس ہی کافی ہے 9 لاکھ نو مارن دے کیتے میرا ایک عباس ہی کافی اسا رب دی رضا تے راضی جاں اتنا احساس ہی کافی ہے 9 لاکھ نو مارن دے کیتے میرا ایک عباس ہی حسین آدھن جنہوں ملک الموت سمجھ دے ہو نوکر او پرانا ساڑا ہے جنہوں ملک الموت سمجھ دے ہو شاباش جنہوں ملک الموت سمجھ دے ہو نوکر او پرانا اور ایک گل تو سرائکی کی میں تن سلام سنا دیتا ہی ایک گل اردو دی تھی آگئی ہے تو میں بیسیکل تے میں اردو شاعرہ سرائکی میں کدی کدی لکھ داں تے کوشش کرداں پہ لکھ لینا مولا عطا کر دیں تے میں پڑھ بھی دینا ایک بندہ ہو رگے بدیا ہو سکیا حسین 89 لاکھ تو سب 72 ہو ہمارے ساتھ کیسے لڑو گے حسین فرماتے ہیں چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں نا 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل میں نے ملک میں مجمع اس بات پہ کھڑے ہوتے دیکھے تمہارا ضمیر بولے تو بولو ورنہ دادی کوئی نہیں حسین فرماتے ہیں چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں چاہوں تو تمہیں آنکھ کی ہیبت سے مٹا دوں چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں حسین کہتے ہیں یاد رکھو منشاء خدا بند کا احساس بڑا ہے 9 لاکھ کو ورنہ میرا عباس بڑا آئیداری 9 لاکھ کو ورنہ میرا عباس بڑا ہے یہ اختیار بھی بخشا میرے علی نے اسے بے شک گلی میں بیٹھا ہے بہلول جنتیں آؤ جی بسم اللہ قبلہ آگے تشریح رکھیں بس توڑا انتظار سی گلی میں بیٹھا ہے بہلول جنتیں لے کر بقائے دین کی خاطر میری طرف دیکھو بھائی فضائل میں ادھر ادھر دیکھا جا سکتا ہے مصائب میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ورنہ وہ ناراض جاتی ہے جو شام سے آتی ہے
زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 منٹ میں نے مصائب پڑھنا ہے اور ممبر قبلہ کو دے دینا ہے. وہ ناراض جاتی ہے جو ہاتھ پہلو پہ رکھ کے بقیہ سے آتی ہے. اور غازی کی قسم ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہر مجلس حسین میں 3 مستوریں ضرور آتی ہیں. ایک حسین کی ماں ہے، پتہ ہے تمہیں، ایک حسین کی بیٹی ہے، ایک حسین کی بہن ہے. اور حسین کی بیٹی جب مجلس میں آتی ہے اس کے کان پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. حسین کی بہن کی کلائیوں پہ رسیوں کے نشان ہوتے ہیں. اور حسین کی ماں کا ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے. جب تم مجلس سن کے نکلتے ہو نا، تینوں سیدزادیاں دروازے پہ کھڑی ہو کے تمہارا شکریہ ادا کرتی ہے. رو کے کہتی ہیں تمہاری مہربانی، اسے رونے آئے ہو جسے بیٹیاں نہیں رو سکیں. بانی پڑھنا میں نے، نظم میں نے پڑھ لی، ایک شعر میں نے پڑھنا ہے، 2 جملے کہنے میں نے، اور یہیں تمہارا پرسہ قبول ہو جائے گا. اور یقیناً پرسہ قبول ہوتا ہے تو تب فرش ازا بچتی ہے. یہ عبادت وہ ہے جو پہلے قبول ہوتی ہے، پھر اہتمام ہوتا ہے. گلی میں بیٹھا ہے بہلول جنتیں لے کر، اللہ کرے میں تمہیں سمجھا لوں، بقائے دین کی خاطر بطول کے گھر سے حسین نکلے ہیں بہنوں کی میتیں لے کر. بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکا، بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کر سکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بارگاہ حسین مل غلام باس، ناظم ممبر میری طرف دیکھنا. پیر ناصر شاہ جی، آخری پرسہ ہے، 1.5 منٹ کی حاضری ہے، ممبر میں دے رہا ہوں. ہر مستور کا دین پہ خرچ ہوا ہے. سیدہ بطول کا ہوا ہے، بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہوا ہے، بی بی کلثوم کا ہوا ہے. لیکن غازی کی قسم ہے، اللہ کے اسلام پہ، محمد کے کلمے پہ، علی کی ولایت پہ سب سے زیادہ خرچہ ہوا ہے جناب رقیہ کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جاؤ تاریخ پڑھو، میں کہہ رہا ہوں علامہ صاحب سے پوچھنا، کتاب پڑھو، یہ لائبریری ہے، مطالعہ کرو. کسی بی بی نے اسلام پہ 2 بیٹے قربان کیے، کسی نے 1 بیٹا قربان کیا ہے. یہ وہ مظلومہ ہے جس نے اسلام پہ 6 بیٹے قربان کیے. 2 کربلا میں مارے گئے، 2 مسلم کے ساتھ آ گئے، 2 شام غریبہ گم ہو گئے، جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آ گئی ہے. اور یار لاہور چلے جایا کرو اور کہا کرو بی بی تیرے جوڑی کا بڑا ارمان ہے. چلا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. یہ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، میں نے جملہ نہیں پڑھنا تھا لیکن ماحول ایسا بن گیا ہے، اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. کوئی برداشت نہ کرے تو وہ مجھے معاف کر دے. غازی کی قسم ہے، ہر مستور نے اسلام کے لیے بیٹا دیا ہے. رقیہ وہ مظلومہ ہے جس نے دین کے لیے بیٹی دی ہے. کربلا کا میدان تھا، شام غریبہ کا وقت ہے، مسلم کی بیٹی ہے، نام عاتقہ، عمر 4 سال، دامن میں آگ لگی ہوئی، کان پھٹے ہوئے، چادر اتری ہوئی، بالوں میں مٹی. بچی روتی ہوئی عباس کو بتانے فرات کی طرف جا رہی تھی، رو کے کہہ رہی تھی مامو عباس میری ماں کا برقع جل گیا، مامو عباس مسلمانوں نے ہمیں مارا ہے، مامو عباس میرے کان پھٹ گئے، مامو عباس ہمارے خیمے جل گئے. ادھر سے بچی جا رہی تھی، ادھر سے حرام زادے گھوڑوں پہ بیٹھ کے علی کی بیٹی کو اکبر کا پرسہ دینے آ رہے تھے. یا اچانک مسلم کی بیٹی کسی حرامی کے گھوڑے سے ٹکرائی، بچی زمین پہ گر گئی، پڑی رہی رقیہ کی بچی، گزرتے رہے گھوڑے.
ہر بندہ واجب سمجھ کے ماتم کرے، ہر بندہ واجب سمجھ کے سینے پہ ہاتھ مارے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ ہائے حسین ایک جملہ غازی دا واسطے ایک جملے دی اجازت۔ پڑی رہی مسلم کی بیٹی، گزرتے رہے مسلمانوں کے گھوڑے، مجھے غازی کی قسم کہ مجھے مومنین سے ڈر لگتا ہے۔ شام غریبہ کی رات تھی، آدھی رات کا وقت تھا، ریت کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے رقیہ حسین کی لاش کی طرف منہ کر کے رو کے کہہ رہی تھی، حسین دن میں جتنے ٹکڑے قاسم کے ہوئے، رات میں اتنے میری بیٹی کے ہو گئے۔ او حسین، او تیرے پاس امامہ تھا، او میرے پاس چادر بھی نہیں ہے۔ او حسین، اچھا یار اسی رقیہ کی ایک بات اور سن لو، آدھے منٹ کی بات ایک سن لو، تمہیں قرآن کی قسم ہے مجھے بتاؤ، ابھی 7 بلاغ میں اعلان ہو کہ باہر سڑک پہ کوئی لاش پڑی ہے، علامہ صاحب سے لے کے آخری بندے تک مجھے جواب دو، یہیں اعلان ہو جائے کہ سڑک پہ باہر کوئی لاش پڑی ہے، اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں، کیا کرو گے؟ تم بھاگ کے جاؤ گے؟ کوئی کہے گا 4 پائی لے آؤ، کوئی کہے گا یار غسل کا انتظام کرو، کوئی کہے گا کفن کا انتظام کرو، کوئی کہے گا قبر بناؤ، کوئی کہے گا جنازے کا انتظام کرو، کوئی کہے گا دفن کا انتظام کرو۔ یہ قرآن ہے میرے سر پہ، میں جھوٹ بولوں یہی مر جاؤں۔ کائنات کا بن عقیل، ادھر مسلم کی لاش زمین پہ آئی، ادھر کوفے کی مسجد میں اعلان ہوا رسیاں لے آؤ، رسیاں ماتم، ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مارے۔ کسی نے کہا رسیاں لے آؤ، کسی نے کہا قیدی کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ علامہ حسین بخش جاڑا نے اصحاب الیمین میں لکھا ہے 61 ہجری کوفہ کے کسائیوں والے بازار میں 10 ذی الحج کو ایک طرف بکرے لٹکے ہوئے تھے، ایک طرف مسلم لٹکا ہوا تھا، ایک طرف بکرے۔ آخری بات 9 ذی الحج مسلم شہید ہوا ہے، آخری بات منبر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 9 ذی الحج مسلم شہید ہوا ہے، 10 کو جوڑی شہید ہو گئی، 11 ذی الحج کا دن آ گیا۔ غازی کی قسم ہے، حسین قافلہ لے کے مکے سے نکلے، غریب نے دیکھا کوفے سے کوئی شخص آ رہا ہے، حسین نے کہا عباس مجھے لگتا ہے یہ بندہ، جو بندہ آج نہ رو سکے وہ معافی مانگے، مجھے لگتا ہے یہ بندہ کوفے سے آ رہا ہے، اسے بلا۔ غازی نے اسے بلایا، وہ گھوڑا سوار گھوڑے سے اترا، اس نے حسین کے قدموں پہ بوسہ دیا۔ غریب نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا مولا کوفے سے۔ حسین کہتے ہیں آہستہ بولنا ہے، اونچا نہیں بولنا، مجھے بتا جب تو کوفے سے نکلا ہے اس وقت کوفے کے حالات کیا تھے؟ اس نے منہ پہ ماتم کیا، اس نے کہا تیری امامت کی قسم جب میں کوفے سے نکلا ہوں اس وقت کوفے کے بچے مسلم کے سر سے کھیل رہے تھے، اس وقت ماتم، ہر بندہ واجب سمجھ کے ماتم کرے، اس وقت کوفے کے بچے مسلم کے سر سے کھیل رہے تھے، اور تیری ماں کی عزت کی قسم ہاتھوں سے نہیں کھیل رہے تھے۔ کوفے کی گلیاں تھی، مسلم کا سر تھا، کبھی اس دیوار